بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں محمد زبیر اور میرے ساتھ موجود ہیں وجیہہ زبیر. ناظرین, پیرنٹس کے لیے انتہائی شرمندگی کی بات ہوتی ہے جب بچہ کسی کے سامنے بات سننے سے منع کر دے یا پلٹ کے جواب دے دے, اور اگر بچہ اکیلے میں یہ کام کرے تو شدید غصہ آتا ہے. اس لیے اگر آج کی ویڈیو پیرنٹس دیکھ لیں گے تو ان کے لیے اس صورتحال کو ہینڈل کرنا آسان ہو جائے گا. یعنی آج ہم بات کریں گے کہ بچے پلٹ کر جواب کیوں دیتے ہیں, بچے بدتمیزی کیوں کرتے ہیں, بچے غصہ کیوں کرتے ہیں. ناظرین, بہت امپورٹنٹ ویڈیو ہے. گھر گھر کا مسئلہ بن چکا ہے. بچوں کی ضد, بچوں کی بدتمیزی, بچوں کو پلٹ کر جواب دینا بہت عام مسئلہ بن چکا ہے. ایسے ہی تو ہم دیکھیں گے بہت لوگ پریشان ہیں. تو بہت سارے لوگوں کے کہنے پہ ہم آج کی ویڈیو بنا رہے ہیں کہ بچہ اگر پلٹ کے جواب دے یا بدتمیزی کرے تو اس کو کس طرح سے ڈیل کیا جائے, اس صورتحال کو کس طرح سے ہینڈل کیا جائے. جی بجیے. بالکل. تو ہم آتے ہیں پہلے پوائنٹ کی طرف. پہلی بات ہے کہ آپ اپنے لائف پارٹنر سے کس طرح بات کرتے ہیں. ناظرین, یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے کیونکہ جس طرح ہم اپنے شریک حیات سے بات کرتے ہیں بچہ بھی وہی چیزیں سیکھنا شروع کر دیتا ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بچہ کھیل میں لگا ہوا ہے یا پڑھائی کر رہا ہے یا اپنے دوسرے کاموں میں انوالو ہے, وہ ہمیں نہیں سن رہا ہے, لیکن بچے کا پورا دھیان اپنے پیرنٹس کی گفتگو میں ہوتا ہے. جیسے میں اگر آپ سے شیئر کروں ہادیہ کا بچپنا, تو ہمیں لگتا تھا کہ ہادیہ ہماری بات نہیں سن رہی ہیں. یعنی ہادیہ چھوٹی سی تھی, 1.5-2 سال کی, وہ اپنے کھیل میں لگی ہوئی ہیں اور میں زبیر کوئی بھی چیزیں ڈسکس کر رہے ہیں تو تھوڑی دیر بعد ہادیہ آتی تھی اور وہ بات اس طرح ریپیٹ کرتی تھی, بتاتی تھی, تو ہم لوگ حیران ہو جاتے تھے. ہمیں تھا کہ بھائی ہادیہ سنی ہی نہیں, اپنے کھیل میں مگن ہے وہ تو, لیکن وہ سنتی تھیں. تو اس سے ہمیں اندازہ ہوا کہ بچے چاہے اپنے کھیل میں کتنے ہی مصروف کیوں نہ ہوں لیکن ان کا دھیان پیرنٹس کی باتوں میں ہوتا ہے. یعنی آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں آپ اپنے شریک حیات کو جھڑک کے تو ڈیل نہیں کرتے, اس کو ڈانٹ کے بات تو نہیں کرتے, بدتمیزی تو نہیں کرتے. بالکل. اور یہ کام اگر آپ بچے کے سامنے کر رہے ہیں تو بچہ اس کو بہت گہرا اثر لیتا ہے. دیکھیں, بچے کے لیے دونوں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں, ماں بھی اور باپ بھی. جب وہ دونوں لڑ رہے ہوتے ہیں اور غلط الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا غلط انداز اپناتے ہیں, ساری چیزیں بچے کو بہت متاثر کرتی ہیں. بچہ بہت اپسیٹ ہوتا ہے, بہت اپسیٹ ہوتا ہے. یعنی آپ کسی سے بہت محبت کرتے ہو اور کوئی اس کی بے عزتی کرے, آپ کی کیا کیفیت ہوتی ہے. ایون آپ اگر ڈرامے میں بھی کسی کو دیکھیں نا, کوئی آپ کا پسندیدہ کردار ہو, کوئی اس سے بدتمیزی کر دے, اس کی بے عزتی کر دے, آپ کو شدید غصہ آتا ہے. آپ چاہتے ہیں کہ اس کا انتقام لیا جائے, جو شخص کر رہا ہے اس کو سبق سکھایا جائے. بڑی خوشی بھی ہوتی ہے اینڈ دیکھ کر. اینڈ دیکھ کے کتنی خوشی ہوتی ہے کہ صحیح ہوا, اس کا ایسے ہونا چاہیے. عورتیں جس طرح ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہیں, جس طرح کی ڈسکشن چل رہی ہوتی ہے, صحیح ہو رہا ہے اس کے ساتھ, اس کے ایسا ہی ہونا چاہیے. کیوں؟ جب کسی کے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا کسی کی بے عزتی ہوتی ہے تو آپ بہت برا خود بھی فیل کر رہے ہوتے ہیں. تو نقصان کیا ہوتا ہے؟ نقصان یہ ہوتا ہے کہ بچہ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے رسپانسز دینا, ریئیکشن دینا. بالکل. تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ اگر کوئی مجھ سے غلط بات کرے تو مجھے کس طرح سے بات کرنی ہے, جھڑک کے بات کرنی, بدتمیزی سے بات کرنی, چیخ کے بات کرنی. یہ تمام کے تمام رسپانسز بچہ سیکھ رہا ہوتا ہے. اصل بچے کے سب کانشیس مائنڈ میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ اگر میں چیخ کے یا میں غصے سے بات کروں گا تو سامنے والا میری بات سن لے گا, تو بچہ بھی اسی طرح سے ریئیکٹ کرتا ہے پھر. اچھا, یہاں پہ ایک تھوڑا سا مسئلہ یہاں پہ ہے بجیہ. بہت ساری خواتین یہ کہیں گی کہ ہمارے ہسبینڈ اس طرح سے بات کرتے ہیں تو ہم کیا کریں. یہ بڑا سیریس مسئلہ ہے. ایسے ہی تو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس موضوع پہ ہم نے درجنوں ویڈیوز بنائی ہیں کہ سیکھیں کہ وہ آپ سے اس طرح بات کیوں کر رہا ہے, اپنا ریلیشن اس سے مضبوط کریں. تو اور آپ یہ غلطی کم از کم نہ کریں. تو اگر آپ نے غلطی نہیں کی تو امپیکٹ کم ہوگا, اور اگر آپ نے ریلیشن اچھا کر لیا تو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. تو ہمیں رشتے بنانا, تعلقات بنانا سیکھنا چاہیے. بالکل. جی بھیا, دوسرا پوائنٹ. تو دوسرا پوائنٹ ہے, اچھا, مردوں کو بھی شکایت ہوتی ہے کہ ہماری بیوی بہت بدتمیزی سے بات کرتی ہے. اس میں ویڈیو بنائیں گے کہ بیوی کی عزت کس طرح حاصل کی جائے. جلدی اس ٹاپک پہ ویڈیو بنانے جا رہے ہیں, لیکن آج ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بچہ آپ سے یہ چیز سیکھ رہا ہے. دوسری بات, حدود پہلے ہی متعین کر دیں. یعنی آپ کو پہلے ہی بچے کو بتا دینا چاہیے کہ اگر اس انداز میں بات کی یا اگر یہ آپ نے کام کیا یا آپ نے بات نہیں سنی تو آپ کی پنشمنٹ یہ ہوگی یا آپ کی طرف سے یہ ریئیکشن آئے گا. لیکن ہوتا کیا ہے عام طور پہ, بچے جس وقت بدتمیزی کی ہوتی ہے ہم اسی وقت اس کی پنشمنٹ اس کو بتاتے ہیں کہ اچھا تم میری بات نہیں سن رہے نا, اب میں تمہیں کہیں لے کے نہیں جاؤں گی. تم میری ایک آواز پہ نہیں آئے نا, اب تمہیں یہ چیز نہیں ملے گی. اب بچہ بھی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ
پہلے اگر میں نے بات نہیں سنی تو یہ والا ریئیکشن نہیں آیا, اب اگر بات نہیں سن رہا ہوں تو مجھے پنشمنٹ مل رہی ہے, بلکہ بعض اوقات بچوں کی مار پڑ جاتی ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو ورڈ ہے پنشمنٹ, ہمارے یہاں لوگ عجیب بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں بچوں کے لیے پنشمنٹ کا ورڈ استعمال نہیں کرنا چاہیے, کانسیکوینسز کا ورڈ استعمال کرنا چاہیے. بات ایک ہی ہے, گھما پھرا کے بات ایک ہی کر رہا ہے کہ بچے کو نتائج بھگتنے پڑیں گے, یہ ہوتے ہیں کانسیکوینسز. تو بچے کو پتا ہونا چاہیے کہ جب بھی دیکھیں آپ کوئی سزا کا تعین کرتے ہیں نا, آپ کہتے ہیں کہ یہ غلطی نہیں کرنا چاہیے, یہ جرم نہیں کرنا چاہیے, یہاں پہ بات رکتی نہیں ہے. بتایا جاتا ہے کہ جب یہ جرم کیا جائے گا تو اس کی یہ سزا ہوگی, چوری نہیں کرنا چاہیے, کرو گے تو یہ سزا ہوگی, کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنی, کسی کا مال نہیں کھانا, فراڈ نہیں کرنا, فراڈ کیا تو اس کی سزا یہ ہوگی. جب آپ جرم بتاتے ہیں تو سزا بھی بتاتے ہیں, ورنہ جرم بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو جو پیرنٹس صرف یہ کہہ دیں کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا چاہیے, بدتمیزی نہیں کرنا چاہیے, پلٹ کے جواب نہیں دینا چاہیے, اور یہ نہ بتائیں کہ اگر کیا تو کیا ہوگا, اور جو آپ نے بتایا ہے اس پہ اگر آپ نے عمل نہیں کیا تو بتانے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیزیں پہلے سے ڈیسائیڈڈ ہوتی ہیں, اسی وقت ڈیسائیڈ نہیں کی جاتی. تو آپ پہلے سے ڈیسائیڈ کر لیں, اگر بچہ پلٹ کے جواب دینے لگا ہے, بدتمیزی کرنے لگا ہے, تو اس کو بتا دیں بیٹا اگر نیکسٹ ٹائم آپ نے یہ کیا تو یہ کانسیکوینسز ہوں گے, اس کے لیے آپ کو تیار رہنا چاہیے. بالکل. تو بچے کو لمٹس پتہ ہونی چاہیے. جی بھیا نیکسٹ. تیسری بات, بچے سے محبت سے اور نرمی سے بات کریں. دیکھیں ناظرین, یہ تو ایک خود بھی سمجھنے والی بات ہے کہ بچے سے آپ جھڑک کے بات کر رہے ہوں, اس کی انسلٹ کر رہے ہوں, اور ریٹرن میں اس سے آپ محبت چاہیں, نرمی چاہیں, تو ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے پہلے آپ نے خود اس کو محبت دینی ہے, اسے نرمی سے بات کرنی ہے. ہم دیکھتے ہیں, ہم نے کتنے ماؤں کو دیکھا ہے کہ وہ بچے سے چیخ کے بات کر رہی ہوتی ہیں, بچہ رو رہا ہوتا ہے, مائیں چیخ رہی ہوتی ہیں, بلکہ بعض اوقات بچے کے رونے سے زیادہ ماؤں کی آواز آ رہی ہوتی ہے. ہم تو روز دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور نتیجہ کیا نکلتا ہے, اس کا رونا کم نہیں ہوتا, اس کی ضد کم نہیں ہوتی ہے, بلکہ مزید بڑھ جاتی ہے, اور ماؤں کا چیخنا مزید بڑھ جاتا ہے. اگر مائیں طریقے سے, نرمی سے, محبت سے ڈیل کرے بچوں سے, تو بچے اس بات کو زیادہ آسانی سمجھ لیں گے. اچھا, بہت سی مائیں کہیں گی کہ بھائی ہم تو بڑی محبت سے ہی پیش آتے ہیں. لیکن آپ خود سوچیں, محبت سے آپ کتنی مرتبہ پیش آئی ہیں بچے کے ساتھ, اور چیخ کے, ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے کتنی مرتبہ پیش آئی ہیں بچے کے ساتھ. یعنی ہمیں اپنی اچھی باتیں یاد رہتی ہیں, اپنی بری باتیں یاد نہیں رہتی, اپنی نیکیاں یاد رہتی ہیں, اپنی غلطیاں یا اپنے گناہ یاد نہیں رہتے. بالکل ایسا اور ہی ہے. اپوزٹ ہوتا ہے دوسرے کے معاملے میں, دوسرے کی ہمیں برائیاں یاد ہوتی ہیں, اس کی نیکیاں یاد نہیں ہوتی. تو اچھے لوگ وہ ہوتے ہیں, اچھے انسان وہ ہوتے ہیں جو نیکیاں دوسرے کی یاد رکھیں اور اپنی خطائیں یاد رکھیں اور اس کو صحیح کرنے کی کوشش کریں. خیر, بچوں کے معاملے میں کیا کرنا ہے, نرمی سے بات کرنی ہے, پیار محبت سے سمجھانا ہے. لیکن ایک اور مسئلہ یہاں پہ آتا ہے بھجیا, ہماری نا عادتیں بنی ہوتی ہیں برسوں سے, یعنی آپ نسلوں سے چلتی ہوئی آ رہی ہے یہ بات کہ مار کے, ڈانٹ کے, بدتمیزی سے سمجھانا. بالکل. یہ ہمارے خون میں شامل ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب یہ ٹرانسفر بھی ہمیں کرنی ہے, اس کو کنٹینیو بھی کرنا ہے. آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کیجیے. یقین کریں, اب جیسے بچے ہم لاسٹ ویک بھی ہم بیٹھے ہوئے تھے بچوں کے ساتھ, تو میں نے کہا میں اگر غصہ کرتا ہوں زیادہ تو مجھے ایسا کیا کرنا چاہیے کہ میرا غصہ کم ہونا شروع ہے. اچھا, پہلے تو بچے نے کہا نہیں بابا آپ کو زیادہ غصہ آتا نہیں ہے. لیکن مجھے پتا ہے کہ آج کل مجھ پہ بہت زیادہ برڈن ہے, تو آج کل میں تھوڑا سا اریٹیٹ ہو رہا ہوں. میں کہا نہیں یار, میں اریٹیٹ ہو جاتا ہوں, مجھے چیزیں بری لگ جاتی ہیں. تو بچوں نے کہا اچھا بابا پھر ایسا کرنا چاہیے, جب بھی ہمارے ہاں فیملی ٹائم کم ہوتا ہے, ہم لوگ کم بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں, تو جب یہ مسائل شاید زیادہ ہوتے ہیں. بالکل. تو ہم کیا کرتے ہیں, ہم اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتے, ہم اپنے آپ کو نیک نہیں سمجھتے, ہم بیٹھ کے سارٹ آؤٹ کرتے ہیں, اس مسئلے کا حل تلاش کرتے ہیں. تو اگر یہ چیزیں آپ کی گھٹی میں پڑی ہوئی ہیں, غصہ کرنے کی, بدتمیزی کرنے کی عادت آپ کے اندر بھی ہے, بچوں کو سختی سے ڈیل کرتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اب فرشتے نہیں ہیں. لیکن ہمیں آہستہ آہستہ اپنے آپ کو امپروو کرنا چاہیے اور اپنی غلطیوں کو جسٹیفائی نہیں کرنا چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اچھا, ساتھ ساتھ میں اس میں یہی بتاؤں کہ بعض دفعہ بچے لڑتے ہوئے آتے ہیں تو وہ بہت زور زور سے بول رہے ہوتے ہیں, غصے میں بول رہے ہوتے ہیں. تو پہلے تو آپ نے ان کو روکنا ہے کہ اس طرح نہیں بات کرنی ہے, نرمی سے, آرام سے بتاؤ کیا مسئلہ ہوا ہے. اگر اس وقت آپ نے بچوں کی یہ چیز اگنور کر دی کہ چلو غصے میں اس لیے بول رہا ہے, آہستہ آہستہ اس کی عادت اتنی پکی ہو جائے گی کہ وہ اسی طرح بات کرنے کا عادی ہو جائے گا, اسی طرح کمپلین کرنے کا عادی ہو جائے گا. تو بچے کو پہلے آپ نے یہی سمجھانا ہے, بیٹا نرمی سے بتاؤ کہ مسئلہ ہوا کیا ہے. بالکل.
لیکن یہ بات بھی آپ کو نرمی سے بتانی ہے. بالکل. یہ نہیں کہ آپ ڈانٹ کے چیخ کے آرام سے بات کرو, چیخ کیوں رہے ہو, تمیز سے بات نہیں ہوتی, تو یہ نہیں کریے گا. پوائنٹ کیا ہے, بچے کو نرمی سے سمجھائیے. ایگزیکٹلی. چوتھی بات, بچے پر گہری نظر رکھیں. دیکھیں ناظرین, آج کل بچے کی جو تربیت ہے نا, وہ صرف ماں باپ کا کام نہیں ہے. بچہ بہت ساری جگہوں سے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے, جیسے اسکول سے, موبائل سے, دوستوں سے, کزنس سے. تو اگر آپ کی بچے پہ نظر نہیں ہوگی, آپ کو نہیں معلوم ہوگا کہ آپ کا بچہ کہاں وقت گزار رہا ہے, کس کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, تو آپ اس کی کوتاہیوں کو سمجھ ہی نہیں سکیں گے, اس کی غلطیوں کو آپ سمجھ ہی نہیں سکیں گے. آپ یہی سوچتے رہیں گے کہ بچہ کہاں سے سیکھ رہا ہے یہ چیزیں, ہم تو نہیں کرتے اس طرح سے. جیسے ایک خاتون کی مجھ سے بات ہوئی تو وہ کہہ لیں گے کہ میری چھوٹی سی بیٹی ہے, یعنی ان کی بیٹی کوئی 4 سال کی ہوگی, کہہ لیں گے وہ ابے یار کر کے بات کریے یا حد تیرے کی, تو کہنے لگے ہمارے گھر میں الفاظ استعمال ہی نہیں ہوتے ہیں. تو میں حیران ہوں کہ میری بچی کہاں سیکھ رہی ہے الفاظ. اب 4 سال کی بچی اسکول بھی نہیں جاتی ہے. موبائل کتنا دیکھتی ہے, کہہ رہے موبائل تو بہت دیکھتی ہے. جب موبائل بہت دیکھتی ہے تو تربیت آپ نہیں کر رہی ہیں, آپ اس کو ووکیبلری نہیں دے رہی ہیں, بلکہ موبائل دے رہا ہے اس کو. بہت امپورٹنٹ بات ہے یہ ناظرین, سمجھنے کی کوشش کیجیے. ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر بچہ ضد کر رہا ہے, بدتمیزی کر رہا ہے, پلٹ کے جواب دے رہا ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ سمپل سی وجہ. سمپل سی وجہ کیا ہے؟ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. اگر میرے اندر سے گاربیج نکل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ میرے اندر گاربیج کہیں سے آ رہا ہے, جب ہی گاربیج نکل رہا ہے. میری زبان اگر گندی ہے تو اس کی وجہ ہے کہ میرے اندر گند بھری ہے, باہر سے گند آئی ہے. اب تو آ گئی نا, اس کو آہستہ آہستہ صاف کرنے کی کوشش کیجیے, اس گاربیج کو پروسیس کرنے کی کوشش کیجیے. یعنی کس طرح کیجیے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث, انتہائی خوبصورت حدیث, ہم 2-3 دفعہ پہلے بھی بتا چکے ہیں, پھر بتا رہے ہیں. یہ ہماری زندگی کا نچوڑ ہے. جو چیزیں نچوڑ ہوتی ہیں نا, ان کو ہم بار بار بتاتے ہیں. یہ حدیث ہماری زندگی کا نچوڑ ہے. وہ کیا ہے؟ مسلمان کی مثال شہد کی مکھی کی طرح ہے. بالکل. وہ اچھی چیز نگلتا ہے اور اچھی چیز اگلتا ہے. اگر اس میں اچھی چیز نہیں نکل رہی ہے, باہر آ رہی, تو اس کا مطلب ہے اس کے اندر اچھی چیز جا نہیں رہی ہے. تو اس پہ نظر رکھیے. آپ بہت اچھے ہیں, آپ بہت توجہ سے تربیت کر رہے ہیں, لیکن اسکول جانے کے بعد بہت ساری چیزیں اس کے دماغ میں آ رہی ہیں. بالکل ظاہر سی بات ہے ساری نیگیٹو نہیں ہیں, یہ کچھ نیگیٹو بھی ہیں, بہت ساری پازیٹیو کے ساتھ کچھ نیگیٹو بھی آ رہا ہے. تو آپ کا کنیکشن اگر مضبوط ہوگا, آپ نے نظر رکھی ہوگی, آپ پیار محبت سے اس کی اصلاح کر رہے ہوں گے, تو کیا ہوگا؟ وہ اس کی زندگی کا حصہ نہیں بنیں گے. وہ ان کو آرام سے ایسا ایسا پروسیس کر کے سائڈ میں کر دے گا. تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ اگر بچہ بدتمیزی اور ضد کر رہا ہے یا پلٹ کے جواب دے رہا ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس کے اندر کہیں سے چیزیں آ رہی ہیں, یعنی یا تو موبائل وغیرہ سے آ رہی ہیں, دوستوں سے آ رہی ہیں, یا آپ سے آ رہی ہیں. تو جو ہم نے چیزیں آپ کو بتائی ہیں وہاں سے آ رہی ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھ لیجیے آپ کہ گاربیج ان گاربیج آؤٹ. بالکل. وائی پہ نظر رکھیے کہ بچہ ایسا کیوں کر رہا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. تو 5واں اور آخری پوائنٹ, بچے کی حوصلہ افزائی کریں. بچہ جب آپ کی بات سنیں, آپ کی بات پر رسپانس کریں, بچہ جب آپ کی بات سنیں, آپ کی ایک آواز پر آ جائے, تو اس کو اپریشیٹ کریں, اس کو بتائیں تم نے بہت اچھا کام کیا ہے. اس کے علاوہ جب بچہ نرمی سے بات کرے, آرام سے بات کرے, آپ سے بھی دوسروں سے بھی, تو کہیں تم نے کتنے اچھے انداز میں بات کی. جب بچے کو آپ اپریشیٹ کریں گے تو بچہ وہ کام بار بار کرے گا, کیونکہ بچہ بڑوں کی توجہ چاہتا ہے. دیکھیں ناظرین, بڑی امپورٹنٹ بات انہوں نے کہی ہے. توجہ تو بڑے بھی چاہتے ہیں, بڑوں کو بھی توجہ نہیں مل رہی آج کل. تو کرنا کیا ہے آپ کو؟ کرنا یہ ہے کہ اس کو آپ ٹچ دیجئے, یعنی اس کو پیار کیجئے, حق کیجئے, کس کیجئے. جو انکریج کرتے وقت جو ٹچ ہوتا ہے نا, وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. تو آپ جب بچوں کی ہم بات کر رہے ہیں کہ بچے اگر ان کو انکریج کرنے کا وقت آئے, تو ٹچ کے ذریعے, الفاظ کے ساتھ ساتھ ٹچ بھی ہونا چاہیے. یہ بہت اچھا امپیکٹ ڈالتا ہے. بالکل. تو ناظرین, ان 5 باتوں پہ اگر آپ نے عمل کیا نا, آپ کو واقعی میں یہ بہت بنیادی باتیں ہیں, آپ کو بہت بڑا چینج نظر آئے گا, ایک ویزیبل چینج نظر آئے گا. بالکل. اچھا, ہم نے سے بات کی, ٹچ کی, تو میں یہاں لازمی بتاؤں گی کہ اگر بچہ آپ کی بات نہیں سن رہا ہے, یا اگر زبان چلا رہا ہے, مس بہیو کر رہا ہے آپ کے ساتھ, تو آپ نے بھی برابر سے اس کے ساتھ نہیں بولنا ہے. جتنا آپ بولیں گے اتنا بچہ بولے گا.
اس وقت آپ تھوڑا خاموش ہو جائیں, اس کو اس کے حال پہ چھوڑ دیں. بعد میں پوچھیں اس سے آرام سے کہ کیا بات تھی, یا اگر اسے ماں کے ساتھ کیا تو باپ پوچھیں, باپ کے ساتھ کیا تو ماں پوچھیں کہ بیٹا کیا مسئلہ ہے. پیار کریں, اس کو اپنے گلے لگائیں, اسے پوچھیں کہ کیا مسئلہ تھا, کیوں اس طرح بات کی ہے. اگر آپ سختی کے ساتھ پوچھیں گے, اس سے سختی سے پیش آئیں گے, تو اس کے مزاج میں, اس کے اندر سختی پیدا ہوگی, بتانا چھوڑ دے گا, آپ سے بات کرنا, بالکل. شیئر کرنا چھوڑ دے گا. تو اس وقت بھی بچوں کو آپ کی محبت کی, آپ کے ٹچ کی ضرورت ہوتی ہے. امید ہے یہ 5 باتوں پہ آپ عمل کریں گے, اور اگر آپ کی زندگی میں یہ والے مسائل ہیں تو وہ حل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اس کے علاوہ اگر آپ ہماری کتابیں شکریہ پرورش اور تربیت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نیچے دیے گئے نمبر رابطہ کر سکتے ہیں. اور اگر آپ ہمارا بہت محنت سے بنایا ہوا اسٹوڈنٹ پلانر حاصل کرنا چاہتے ہیں تب بھی آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ کی زندگی میں گھریلو مسائل ہیں, بچوں کے حوالے سے آپ کوئی بات ہم سے ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں, ہم سے آپ کوچنگ کروانا چاہ رہے ہیں آن لائن, تو آپ نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.